پہلے تو یہ فرمائے گا کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں بڑا اعلان کیا کمی کا اور پھر اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا، لیکن ایک دوسرا گروپ ہے جو کہ کرٹیسائز یہ کر رہا ہے کہ تقریباً پچھلے کچھ عرصے میں جہاں 25 روپے قیمت بڑھی ہے فی یونٹ، تو اگر 7 روپے کچھ پیسے کمی کر دی گئی ہے تو یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ نہیں، اس وقت تو آپ کو معلوم ہے ہم IMF پروگرام کے نیچے ہیں اور اس وقت یہی ممکن تھا۔ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ جو ہائیسٹ سلیبز ہیں اس میں جو کمی ہوئی ہے 7-8 روپے کی، اس جو 200 کے جو یونٹ کے استعمال کرنے والے ہیں ان کی بہت بڑی 40-45% کمی ہوئی ہے۔ اس طبقے کو بہت بڑا فرق پہنچا ہے، یہ جو غریب ترین طبقہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ انڈسٹری کو بھی خاطر خواہ اس میں ریلیف ملی ہے۔ اب جیسے یہ IPP سے معاملات فردر طے پاتے ہیں تو آپ اس میں اور بہتری دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، لیکن سر یہ بتائیں کہ اب حکومت کے جو ایفرٹس ہیں بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کچھ مزید بھی بہتری آئے گی، آپ کو لگتا ہے کہ اگر IMF کی اتنی کڑی شرائط پاکستان کے اوپر تلوار کی صورت میں لٹک رہی ہیں تو کیا مہنگائی میں کچھ کمی کرنے کی پوزیشن میں ہے یہ حکومت؟ مہنگائی میں تو سر نا آپ نے دیکھا بہت کمی آئی ہے۔ ابھی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ تو بہت سی دہائیوں کی کم ترین سطح پہ ہے۔ مہنگائی میں تو کمی آتی رہے گی، لیکن دیکھیے جو ہم نے اصل ایشو ریزالو کرنا ہے کہ 2008 کے بعد جو کہ بہت اچھا دور تھا مشرف صاحب کا، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے اتنا زیادہ گرو کیا اور جتنا 7% ایوریج گروتھ آئی ہے، بے تحاشا FDI آئی ہے۔ اس کے بعد جو حالات بگڑنے شروع کیے ہیں تو ہمارا جو پاکستان کا پوری ڈیٹ اور لائبلٹیز ہے وہ 6 گنا بڑھی ہیں، اور میسو ڈیویلویشن ہوئی ہے، گروتھ ریٹ کم ہوا ہے، فسکل ڈیفیسٹ بڑھے ہیں، بار بار ہمیں 4 مرتبہ IMF کے پاس جانا پڑا ہے، اور اس وقت ہم پچھلے 16-17 سال سے قرضے پہ قرضہ چڑھائے جا رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے ہمیں پورے اپنے آپ کو انڈسٹریل شعبہ جو ہے جو کہ شرنک کر رہا ہے ہمارے ملک میں ایز اے پرسنٹیج آف GDP، اس پہ توجہ دینی ہے تاکہ سب سے پہلے جو انڈسٹری بند پڑی ہے وہ بحال ہو، اور جو چیزیں ہم ملک میں بنا سکتے ہیں وہ باہر بھیجنے کا کو بندوبست کریں، کوئی انسینٹیو دیں، کوئی بنیادی انڈسٹری جو ہے سٹیل، پیٹرو کیمیکل، مشین ٹول وہ آئے، اور پھر ہم ہائی ویلیو ایڈڈ کی طرف، ہائی ٹیک انڈسٹریز کی طرف جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کپڑے بناتے ہوئے اور جوتے بناتے ہوئے اور سپورٹس کا سامان بنا کے پھر آپ کہیں جی میں نے وہ بنانا ہے، مائکرو چپ بنانی ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہم نے اپنی انڈسٹری کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیس ہوتی ہے جی FPR کے ریونیو کی، یہ سب سے بڑی بیس ہوتی ہے انڈسٹری نوکریوں کی، اور اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانے ہیں تو پہلے آپ کچھ پیدا کریں گے تو اس کو باہر بھیجیں گے۔ یہ ریئل اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن ہے جو اس ملک کو چاہیے، ادروائز ہر 3 سال بعد آپ کو نیا IMF پروگرام لینا پڑے گا جو کہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا، لیکن سر کہ اب بظاہر تو چلیں یہ ساری بات اپنی جگہ، پالیسیز بھی اپنی جگہ ہیں، کچھ نئی پالیسیز پر بھی کام ہو رہا ہے، بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پالیسیز لانگ ٹرم ہوں گی؟ کیونکہ بظاہر تو ہر حکومت فائر فائٹنگ کرتی ہے اور شارٹ ٹرم پالیسیز پہ کام کرتی ہے، تو کیا واقعی یہ لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ چند ماہ میں مزید کچھ بہتری ہوگی حالات میں بھی، مہنگائی میں بھی، اور جو کسی حد تک کاروباری طبقہ ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نتائج مل سکیں گے عوام کو آگے چل کے؟ دیکھیے نا، ریلیف IMF یہ تو نہیں کہتی نا کہ آپ جو پرائیویٹ سیکٹر کو قرضے نہ دیں۔ اگر گورنمنٹ کے اقتصادی حالات بہتر ہو رہے ہیں اور وہ بینکوں سے کم قرضے لے گی تو وہ پیسہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اویلیبل ہو جائے گا۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے۔
गवर्नमेंट कोई ना कोई तरीका निकाले कि जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस पर बंद पड़ी है, वो दोबारा चल सके। अभी आपने देखा है कि हालिया प्राइम मिनिस्टर ने अपनी काबीना में रद्दोबदल किया है। कुछ इकोनॉमिक मैनेजर्स आए हैं जो कि वजीर खजाना के साथ मिलके, और प्राइम मिनिस्टर की खुद अपनी बड़ी तरजीह है जी इस वक्त इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चेंजेस करने की। मैं समझता हूं कि इसमें अब कुछ समझ है कि हमने ये जो कर्जे पे कर्जा चढ़ाने के जिस जंगल में फंसे हुए हैं, इससे बाहर कैसे निकलना है। और उससे बाहर वैसे निकलना है जो मैंने आपको बताया है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है और वो बेस ठीक करनी है। एक बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हुमायूं अख्तर खान साहब मौजूद थे, साबिक वजीर सनअत व तिजारत हैं और बड़ी हद तक जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन है उसकी निशानदेही कर रहे थे। लेकिन इस वक्त की हुकूमत जिस तरह बात करी है कि वो शरह सूद को 12% के ऊपर लेके आ गए हैं, महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार है वो भी सिंगल डिजिट में आ गई है और आने वाले कुछ महीनों में मजीद बेहतरी पैदा होगी। अब देखना होगा कि आया कितनी कंसिस्टेंट इस वक्त की वजारत खजाना की पॉलिसीज हैं और कैसे पाकिस्तान इन तमाम पॉलिसीज को लेकर चलता है जब IMF की जो तलवार है वो उसके सर पर लटक रही है। इसी के